اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وإذا مرضت فهو يشفين لا بأس طهور إن شاء الله أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد وقار صدیقی، آپ کی خدمت کے اندر آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر طبی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی اور جادوئی مسائل کا حل الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور طب کے اندر اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جو میں کہوں وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہو، اور دوسرا جو طبی لحاظ سے ہو، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے بہت نفع بخش ہو۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج سے 1444 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما دی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اے انسان تو کہہ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے، اور ان کا حل بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس قدر محبت کرتا ہے انہیں اسی طرح آزمائش میں بھی بھیجتا ہے، ڈالتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیمار ہوں تو، پریشان ہوں تو، کسی روحانی، جسمانی، نفسیاتی، طبی مسئلے میں پریشان ہوں تو ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ضرور کریں۔ اور رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبو الی اللہ، لوٹ آئے انسان رب تعالیٰ کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رزق کو بڑھاتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور اللہ کی طرف مضبوط تعلقات کو بناتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان الفاظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یعنی اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی رسول پیغمبر ہو کر دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہوں۔ ہم تو محترم بالکل عام انسان ہیں اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، گھر کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرتا ہے، جادو جنات سے جان چھڑواتا ہے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ نخواستہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کو ان دنوں کے اندر بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسے وہ عام روٹین کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے یعنی ذکر اذکار کر رہا تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ انسان کی روح جنت سے نکالی ہوئی ہے اور یہ امن چاہتی ہے، روح سکون چاہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ہونے کی نسبت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر پیشنٹ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے، باہر سے کسی چیز کو داخل کیا جاتا ہے تو مریض سوئی کے چبھنے کا درد محسوس کرتا ہے، اور اس لیکوڈ یا وہ آئلی فارم میں جو ٹیکا ہوتا ہے، انجیکشن ہوتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر لگا، اور انسان اس پر سیسا کرتا ہے، یعنی درد کو محسوس کرتا ہے، بازو پہ لگے، کولے پر لگے، جہاں بھی انجیکشن لگایا جائے، سوئی جب انٹر ہوتی ہے، نیڈل انٹر ہوتے ہی فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی چیز چبھی ہے اور چبھن محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا بہترین حل اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جسم کا حصہ نہیں ہے، تو ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں۔ گناہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کو زبردستی اس میں انٹر کرتے ہیں، اور اس کو نکالنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ ہے کہ انسان استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کو کثرت سے پڑھے تو انسان برے اعمال سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو ختم ہوتا ہے، جادو جنات حملہ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اللہ کا جتنا قرب حاصل کرے گا اتنا بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم ناظرین، ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے علاوہ موت اور بڑھاپے کے۔
خاص طور پر سورۃ فاتحہ ام الشفا ام القرآن، 52 نام اس کے تقریباً احادیث کے اندر آئے ہیں، بعض جگہ پر 55 نام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی بنیادی صورت ہے، یعنی سب سے پہلی صورت ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا، سورۃ فاتحہ۔ تو محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ بیماریوں کا علاج ہے، بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے، جادو جنات کا علاج ہے، اور اسی طرح یہ ابتدائی صورت بہت خوبصورت صورت ہے۔ صورتیں ساری خوبصورت ہیں، 114 صورتیں ہیں، ساری کی ساری بہت پیاری خوبصورت ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا محترم ناظرین، بیماروں کے لیے شفا ہے، اپنے مریضوں پر دم کریں، یعنی اس کو مٹی کا پیالہ لے لیں، اس کے اندر پانی رکھ لیں، اور اس کے اندر آپ سورۃ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھ کر اس کی جو آواز جائے اس پر مریض کے چہرے پر بھی اس کو پھونک ماریں، اور اس پانی کے اوپر بھی دم یعنی پھونک ماریں اور مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا مریض یا آپ اللہ نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہائی ہے، لو ہے، اسی طرح بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے، یا کسی قسم کی کوئی انزائٹی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کینسر ہے، کسی قسم کا مرض ہے، حتیٰ کہ بچھو کا ڈنگ مارا ہوا کینسر ہے، اس کے علاوہ یعنی کینسر ایک علیحدہ مرض ہے اور بچھو کا ڈنگ مارا ہوا ایک علیحدہ چیز ہے، تو اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اس میں شفا ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید تم جانتے ہو کہ اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے، موت اور بڑھاپے کے علاوہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سردار کو جو تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مارا، اس کو دم کیا، اور اس صورت کی برکت سے، رحمت سے شفا اس کو مل گئی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے کیوں یہ حکم نہیں ہے؟ ہم تو زیادہ اس کے حقدار ہیں، وہ تو غیر مسلم تھا جس کو آپ نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہوا، لیکن ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک نے ہم کو قرآن سے جوڑا ہے، حدیث سے جوڑا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہوا ہے، تو ہماری نسبت تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے حکم سے ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح مرنے پر ایمان ہے، مرنے کے بعد قبر کے عذاب اور ثواب پر ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہے اور قبر کے اندر رہائی ہے اگر اعمال اچھے ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنے پر روز قیامت پر ایمان ہے۔ یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مریضوں کو سورۃ فاتحہ سے دم کیجیے، اور اس کے علاوہ معوذتین یعنی تینوں صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، ان کو ترتیب وائز آپ جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے مریضوں پر دم کریں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، بما تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد یہ تجرباتی بات ہے، میں نے حدیث میں ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کسی حدیث میں ایسے پڑھا ہو، لیکن ایک تجربہ ہے کہ آیت الکرسی کو اگر پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ مریضوں کو شفا ہوگی۔ تو یہ دم کیا جائے مریض کو، انشاءاللہ الرحمن مریض مکمل ٹھیک ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ بہترین ذکر ہے جادو جنات کے خلاف، اور انشاءاللہ مریض کو شفا ہوگی، جادو ہے، جنات ہے، وہ انشاءاللہ ختم